بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ماقبل کے درس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ مشرکین چند جانوروں کو حرام قرار دیتے، چند جانوروں کو حلال قرار دیتے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر کوئی کھانا مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر یا پھر خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس اس لیے کہ وہ گندگی ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ یا پھر جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ یعنی مشرکین کہتے تھے کہ اگر مادہ جانور سے زندہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ کہتے کہ اب ہم سب اس کے اندر شریک ہیں، یہ سب کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں تو میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کے اندر یہ بات نہیں پاتا جن کو تم حرام ٹھہرا رہے ہو، میں تو ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں۔ چار بنیادی طور پر جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 میتہ، مردار، کہ اس کو میں وحی کے اندر حرام پاتا ہوں کہ مردار حرام ہے۔ نمبر 2 دمم مسفوحہ، بہنے والا خون، اس کو میں حرام پاتا ہوں۔ او لحم خنزیر یا پھر خنزیر کے گوشت کو میں حرام پاتا ہوں، یا پھر ما اہل لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا جائے اسے میں حرام پاتا ہوں۔ یہی چار چیزیں ہیں، اور ان چار چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے استعمال کے اندر یا تو انسان کی جسمانی طور پر صحت خراب ہوتی ہے یا روحانی طور پر صحت خراب ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے ان سے منع فرما دیا۔ مردار ہے، اگر کوئی مردار کھائے گا تو اس کی جسمانی نشو و نما خراب ہو جاتی ہے۔ لحم خنزیر، اگر کوئی یہ استعمال کرتا ہے تو خنزیر نجس العین جانور ہے، اس کے اندر بہت بری صفات پائی جاتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی خنزیر کا گوشت استعمال کرے گا تو خنزیر کا گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ اس بندے کے اندر بھی آ جائیں گی، تو لہٰذا اس لیے شریعت نے خنزیر کے گوشت سے بھی منع فرما دیا۔ اسی طرح بہتا ہوا خون یہ بھی نجس ہے، کوئی استعمال کرے گا اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اور ما اہل لغیر اللہ بھی، کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھی حکماً نجس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر نجاست مردار اور خنزیر سے زیادہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر چار چیزیں حرام ہیں اور شریعت نے انہیں ہی حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا آپ یہ جو قانون بنائے پھرتے ہیں کہ یہ چیز مردوں کے لیے حلال، یہ چیز عورتوں پر حرام، تو اس قانون کو تو میں وحی کے اندر نہیں پاتا، وحی کے اندر تو یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ پھر یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی حصر کرنا مقصود نہیں ہے کہ بس پوری شریعت کے اندر یہی چار چیزیں حرام ہیں، بلکہ بنیادی طور پر فرمایا کہ بنیادی طور پر یہی چار چیزیں حرام ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ان کے علاوہ اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔
جھوٹی قسم کھانا یہ بھی حرام ہے۔ تو دیگر بے شمار گناہ ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر صرف بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی بیان کی گئیں کہ یہ حرام ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو ان کی طرف مجبور ہو جائے، یعنی اگر کوئی اتنا بھوکا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے ان 4 حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، تو پھر وہ ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا غیر باغن ولا عادن، نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ ہی لذت حاصل کرنے والا ہو۔ اگر ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو پھر ایک لقمہ ہی لے، اس کے اندر حد سے تجاوز نہ کرے، اور اسی طرح کھانے کے اندر لذت نہ لے، بلکہ صرف اس وجہ سے وہ خنزیر کھائے، وہ حرام چیز استعمال کرے کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ آپ کا رب گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں حرام ہیں، شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں، ان سے بچنا ہے، لیکن چونکہ اب اس کی جان پر بن آئی ہے، لہذا اب شریعت ہی نے اجازت دی ہے کہ یہ حرام چیز استعمال کر کے اپنی جان کو بچا لے۔ اسی طرح اگر کوئی پیاسا ہے، سخت پیاس کے اندر مبتلا ہے، اور پینے کی کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں سوائے شراب کے، اب شراب شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن اگر یہ شراب نہ پیے تو دیگر پینے والی کوئی چیز اس کے پاس نہیں، اس کی جان جا سکتی ہے، لہذا شریعت نے حکم دیا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے شراب استعمال کر لے۔ اور یہاں پر اگر وہ شراب استعمال نہ کرے اور اپنی جان دے دے تو اس پر آخرت کے اندر مواخذہ ہوگا کہ اپنی جان بچانے کی کیوں فکر نہ کی، جب شریعت نے اجازت دے رکھی تھی تو اس حرام چیز کو استعمال کر لیتے اور اپنی جان کو بچا لیتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جو یہودی ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جب تک موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت وہی مذہب برحق اور سچ تھا، جو ان کے پیروکار تھے وہ سچے تھے، لیکن بعد کے اندر انہوں نے اپنے ہی توریت کے اندر مختلف تبدیلیاں کر دیں، اس کو تحریف کا نشانہ بنایا، اب اصل تورات موجود نہیں تو لہذا اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نیز اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دین نہیں چلے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے اللہ اس کو قبول ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ لہذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اب قرآن پر عمل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل ہوگا۔ بہرحال جو یہودی تھے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان پر ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دے دیا۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کے پاؤں پنجے کی طرح ہیں اور درمیان سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، مرغابی ہے، بطخ ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ حلال ہیں لیکن یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام فرما دی تھی۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ پہلے پارے کے اندر آیا تھا کہ انہوں نے اس گائے کے بارے میں سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مردے کو لگاؤ، مردہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، لیکن انہوں نے قیل و قال کی، حجتیں کی، تو پھر اللہ جل جلالہ نے حکم کے اندر سختی فرما دی، فرمایا ایسی گائے استعمال کرو، ایسی گائے ذبح کرو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قیودات بیان کر دی کہ اس کا رنگ ایسا ہو اور وہ اتنے سال کی ہو، اس نے ہل نہ چلایا ہو، لہٰذا یہ جو قیودات آئی ہیں یہ ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کے سوالات کی وجہ سے آئی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی یہودیوں نے شرارت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا
حالانکہ یہ چیزیں حلال تھیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ اور اسی طرح گائے اور اونٹ یعنی جن جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اللہ نے ان کی چربی ان پر حرام قرار دے دی کہ گوشت استعمال کر سکتے ہو، چربی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ چربیوں کو استثناء کر دیا گیا کہ جو آنتوں کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہے، یا جو پیٹھ پر لگی ہوئی ہے، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی تم استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو گردوں کے اندر ہے یا دمبے کی چکی کے اندر جو چربی ہے، اسے تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے انہیں یہ سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ہی سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے ربکم، تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، تمہارے رب کے پاس بہت زیادہ رحمت ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جو مجرم لوگ ہیں ان سے عذاب نہیں ٹالا جائے گا، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو کر رہیں گے۔ ہاں اللہ بعض اوقات دنیا کے اندر مہلت دے دیتا ہے، املی لہم ان کیدی متین، کہ میں مہلت دیتا ہوں پھر میری جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ تو بعض اوقات اللہ دنیا میں کسی گناہ کا عذاب دے دیتے ہیں اور آخرت کے اندر تو پکا عذاب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ اللہ پر موقوف ہے۔ اللہ مہلت دے دے تو بھی، اور اللہ مہلت نہ دے دنیا کے اندر پکڑ لے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق چلتا ہے۔ تو لہٰذا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہ جو مجرم لوگ ہیں ان سے اللہ کا عذاب نہیں ٹالا جائے گا، یعنی آخرت کے اندر انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔